دوستو ہر چیز ایک مخصوص عمل سے گزر کر ہی مکمل ہوتی ہے، بالکل اسی طرح تمہارے صبر کا پھل بھی پک کر تیار ہو رہا ہے، اور جب وہ مکمل پک جائے گا تب ہی وہ میٹھا اور لذیذ ترین ہو کر تمہیں نصیب کیا جائے گا۔ لہٰذا یقین کرو اور دعائیں جاری رکھو۔ تمہیں پتہ ہے تم ایک دن اپنی دعاؤں کی قبولیت کو دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے۔ جو کچھ وہ تمہیں نصیب کرے گا اس پر تم یقین ہی نہیں کر پاؤ گے۔ تم صرف شکر کے آنسو بہاؤ گے اور اپنے ماضی کی ہر تکلیف بھول جاؤ گے۔ وہ جب معجزے کرے گا تو پہاڑوں اور دریاؤں سے بھی راہیں بن جائیں گی۔ تم اس رب کے لاڈلے ہو نا، تم جانتے ہو کہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے، تمہیں اکثر مصائب سے بچا لیتا ہے، مگر تمہاری ایک دعا ہے جو اب تک قبول نہیں ہوئی، جو تمہارے دل سے جاتی بھی نہیں، تو سنو، وہ دعا لاڈلی نماز سے پوری ہو جائے گی۔ تم جانتے ہو نا، لاڈلی نماز تہجد ہے، تو اس کے لیے پڑھا کرو اور پھر تم دیکھنا کیسے معجزات ہوتے ہیں۔ سورہ مریم کی آیت کا ترجمہ ہے، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے دعا کی تھی۔ میری نظر سے یہ ترجمہ گزرا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ اللہ نے اپنے کلام میں ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کی یہ خصوصیات کیوں بتائی، اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے سے دعا کی تھی، یہ بتایا کہ وہ اپنے بندے کی خاموش اور دبی آواز میں مانگی ہوئی دعا بھی سنتا ہے۔ مگر ایک بات غور طلب ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے امید نہیں توڑی تھی، کیونکہ اگلی ہی آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے التجا کی ہے کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ ان کو یقین تھا کہ وہ رب کیونکہ نواز سکتا ہے اور وہ محبت کرنے والا رب ہے، تو وہ ان کی صدا ضرور سنے گا۔ جب دنیا والوں کے مطابق ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، تب بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے مالک پر یقین رکھا۔ تو بس آپ بھی اپنی دعائیں یقین کے ساتھ جاری رکھیں، کیونکہ آپ کا رب بھی وہی ہے جو زکریا علیہ السلام کا تھا۔ اگر تم اس کی رضا کی خاطر کچھ بھی ترک کر دو یا ترک کرنے کی کوشش کرو تو اس کا اجر وہ رب العالمین تمہیں ایسے دے گا، ایسے عطا کرے گا کہ وہ نہ تو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کبھی کسی دماغ نے سوچا ہوگا۔ اس کے راستے پر چلنا مشکل ہے، مگر یہ جان لو کہ تمہیں اس کی راہ پر چل کر ہی یہ دنیا اور وہ دنیا نصیب ہوگی۔ اپنی دعا کی قبولیت پر ایمان رکھیں۔ کل کو آج کرنے والا، رات کو دن کرنے والا، صبح کو شام کرنے والا آپ کی دعائیں بھی قبول کر سکتا ہے، آپ کے نصیب بھی بدل سکتا ہے۔ اپنے دل سے یہ وہم نکال دیں، یہ وسوسے شیطانی ہیں، آپ کا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ میں اپنے بستر پہ دراز یہ سوچ رہا تھا کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں حضرت یوسف علیہ السلام واپس مل گئے، تو کیا ہماری بھی ایسی کوئی دعا معجزاتی طور پر قبول ہو سکتی ہے؟ اس سوال سے میری آنکھیں نم ہو گئیں، اور اسی لیے مجھے اللہ کا ایک مبارک نام النجیب، قبول کرنے والا، جواب دینے والا یاد آیا، اور میرے آنسو تیزی سے میرے چہرے کو بھگونے لگے۔ مجھے احساس ہوا کہ جس رب کا ایک نام ہی قبول کرنے والا اور جواب دینے والا ہے، اور وہ رب ہمارا بھی اتنا ہے جتنا وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا تھا، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہماری طرف کو دیکھ کر ہماری دعا قبول نہ کرے؟ اور اس خیال نے میرے دل کی بے چینی کو پل بھر میں غائب کر ڈالا۔ بے شک وہ رب بہت محبت کرنے والا رحیم رب ہے، نہ سوال کر نہ جواب دے، اس لیے فقط تو اپنا بنا لے، میرے حال پر تو ڈال نظر، مجھے نگاہ دل سے نواز دے،
میری ذات پر ہیں بہت سے بوجھ، مجھے اپنا بنا کر سب اتار دے۔ میری یہی ایک ارداس ہے، اب یا رب تو مجھے سنوار دے، تو مجھے سنوار دے۔ جو اس کو اپنا واحد سہارا بنا لیں، وہ رب بھی اپنے اس بندے کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اس سے یقین سے مانگو تو وہ رب یقین نہیں توڑتا۔ پتہ ہے ہمیں اللہ کیوں کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو؟ کیونکہ ایک تو اس کو ہمارا منانا اچھا لگتا ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہیں ہے جس سے ہم مدد مانگیں یا جس کو اپنی مشکلات بتائیں۔ وہ جانتا ہے ہمیں اس کی کتنی ضرورت ہے اور ہم کتنے بے بس ہیں۔ اگر وہ ہمیں نہ سنے تو ہمارا دل پھٹ جائے۔ وہ ہماری ہی خاطر ہم سے کہتا ہے کہ میری طرف آؤ، تاکہ وہ ہمیں پرسکون کرے اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ایسی محبت ہے اس رب کو ہم سے، جو جتنا اس رب کے قریب ہوتا ہے اس کی آزمائش بھی اتنی کٹھن ہوتی ہے۔ بس تم ہمت نہ ہارنا، وہ تمہیں آزما تو رہا ہے، مگر اس نے تمہیں تنہا نہیں چھوڑا۔ اس پر یقین رکھتے ہوئے صبر کرو، دعائیں جلد قبول ہو جائیں گی۔ جب ہم پر کوئی آزمائش آتی ہے تو ہم سمجھ پاتے ہیں کہ اس رب کی کس کس نعمت کا شکر ادا کرنا بنتا ہے، اور ہم بھول ہی جاتے ہیں کہ ہمارا یہ صحت مند جسم کتنی بڑی عنایت ہے اللہ کی، اور پھر اچانک سے کوئی بیماری آزمائش بن کر ہمارے اندر شکر کے جذبے کو مزید بہتر بنا دیتی ہے۔ اپنی زندگیوں اور ان میں موجود اس کی رحمتوں کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ ہم اس کے کسی کرم کا بدلہ نہیں چکا سکتے، وہ بہت مہربان اور شفیق ہے۔ وہ مالک ہو کر تم سے مایوس نہیں ہوتا، تو تم کیوں خود سے مایوس ہو جاتے ہو؟ کیوں خود کو کسی قابل نہیں سمجھتے؟ وہ رب العالمین تم سے بہت محبت کرتا ہے، تو تم بھی خود سے محبت کرو اور خود کی عزت کرو۔ تم تو اس کائنات کے مالک کی سب سے پیاری مخلوق ہو۔ یوں نا امید مت ہو اپنی زندگی اور حالات سے۔ وہ سب ٹھیک کر دینے پر قدرت رکھتا ہے اور سب ٹھیک کر کے ہی رہے گا۔ اگر آپ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالیں گے تو آپ کی زندگی کے ہر شعبے سے یقین جانیں برکت ختم ہونے لگتی ہے، پھر کچھ بھی کر کے سکون نہیں ملتا۔ آپ کے پسندیدہ کام بھی بوجھ بن جاتے ہیں۔ اس رب کی یاد ہماری زندگی میں سانس کا کردار ادا کرتی ہے، اور سانس کے بغیر زندہ رہنا ممکن ہی نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے۔ ہمیں کہتے ہیں سید احسناز، ہم ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ ہو آپ کا حامی و ناصر۔